حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے تو لکھنا جانتے نہیں تھے، اس لیے کہ حضور تو ان پڑھ تھے، نہ کتاب دیکھ کر پڑھنا جانتے تھے اور نہ قلم سے ہاتھ سے لکھنا جانتے تھے، امی تھے آپ۔ امی کے معنی ہے مادر ذات، ماں کے پیٹ سے جیسے آیا ہے اسی حالت پر رہ گیا۔ تو ماں کے پیٹ سے تو کوئی پڑھ لکھ کر آتا نہیں ہے، سارے لوگ ماں کے پیٹ سے ان پڑھ آتے ہیں، اور اسی ان پڑھ حالت میں اگر عمر بھر رہ گئے تو اس کو امی کہا جاتا ہے۔ ہمارے آقا سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، یعنی حروف دیکھ کر پڑھنا نہیں جانتے تھے اور قلم سے لکھنا نہیں جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما کنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک اذا لارتاب المبطلون۔ اے میرے پیغمبر، آپ کسی کتاب کو پڑھنا نہیں جانتے تھے اور آپ اپنے داہنے ہاتھ سے لکھنا نہیں جانتے تھے۔ اگر آپ پڑھنا لکھنا جانتے تو یہ باطل پرست لوگ آپ کی نبوت میں شبہ پیدا کر دیتے، شبہ کرتے، شک نکال دیتے کہ یہ تو پڑھے لکھے آدمی تھے، پہلے ہی سے لکھنا پڑھنا جانتے تھے، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی نایاب کتاب کہیں سے ان کے ہاتھ لگ گئی ہو اور اسی کو پڑھ پڑھ کر دیکھ دیکھ کر اسی سے علم کی بات کر رہے ہیں۔ ان پر وحی نہیں آتی ہے، فرشتہ نہیں آتا ہے، یہ کتاب سے بول رہے ہیں، کسی پرانی کتاب سے، کسی نایاب کتاب سے جو کوئی دوسرے کے ہاتھ نہیں لگی ہے، ان کو کہیں سے ہاتھ لگ گئی ہے، تو یہ پیغمبر نہیں ہے بلکہ کتاب سے دیکھ کر بول رہے ہیں، یہ شبہ کر دیتے۔ تو میں نے آپ کو پڑھنے لکھنے کا علم ہی نہیں دیا کہ یہ کوئی شبہ کر سکے۔ جب ایک ان پڑھ آدمی علم کی بات کر رہا ہے اور وہ بھی اتنے اونچے علم کی بات کہ سارے پڑھے لکھے لوگ دنگ ہیں اس کے سامنے، تو اب اس کے پاس علم آ کہاں سے رہا ہے؟ ضرور فرشتے کے ذریعے اللہ انہیں علم دے رہا ہے۔ تو ان پڑھ ہونا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل بنایا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان پڑھ اس لیے بھی رکھا کہ اگر پیغمبر لکھنا پڑھنا سیکھے گا تو دنیا میں اس کا استاد کوئی ہوگا نہیں ہوگا، کسی سے جا کر پڑھے گا، کسی سے جا کر لکھنا سیکھے گا، تو جو نبی کو پڑھائے گا وہ نبی کا استاد کہلائے گا، جو نبی کو سکھائے گا وہ پیغمبر کا استاد کہلائے گا، اور استاد کا درجہ شاگرد سے بڑا ہوتا ہے، استاد کا احترام شاگرد کے اوپر فرض ہوتا ہے، اور اللہ پاک کو یہ گوارا پسند نہیں ہے کہ میرے محبوب کسی کا احترام کرے، ساری کائنات ان کا احترام کرے گی، ان سے بڑا کوئی نہیں ہے، یہ کسی کا ادب نہیں کریں گے، سب کو ان کا ادب کرنا، یہ کسی سے نہیں سیکھیں گے، یہ سب کو سکھانے والے بنائے گئے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پڑھنا لکھنا نہیں سکھایا، موقع ہی نہیں دیا اس کا۔ یتیم پیدا کیا اللہ نے، جب آپ ماں کے شکم سے باہر آئے تو باپ نہیں تھے، دادا نے لیا، تھوڑے دن کے بعد دادا کا بھی انتقال ہو گیا، ماں کا بھی انتقال ہو گیا، چچا نے لیا، کچھ روز کے بعد چچا کو بھی اللہ پاک نے اٹھا لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے نہیں ہیں کہ میرے نبی کی نگرانی کوئی دوسرا کرے، ان کو تو اپنی خاص نگرانی میں رکھنا ہے، اس لیے جو ان کا نگراں بن کر آئے گا اس کا پتہ کاٹ دیں گے، اس کا راستہ کلیئر کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرور کائنات آقائد عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی رکھا۔ قرآن نے فخر کے ساتھ حضور کا لقب امی ذکر کیا ہے، النبی الامی، یہ ایسے پیغمبر ہیں کہ جو امی ہیں، ان پڑھ ہیں، جاہل نہیں ہے، جاہل ہونا اور بات ہے اور ان پڑھ ہونا اور بات ہے۔ حرف سے پہچان کر، حروف دیکھ کر، کتاب دیکھ کر پڑھنا نہیں جانتے، لیکن علم اللہ نے دیا ہے، وحی کے ذریعے اللہ نے جانکاری دے دی ہے۔ ان پڑھ ہونا دوسری چیز ہے اور بے علم ہونا دوسری چیز ہے۔ آج بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ان پڑھ ہیں لیکن کسی عالم کے ساتھ بہت زمانے تک رہ گئے تو ہزاروں سینکڑوں مسائل ان کو معلوم ہو گئے، بہت سی باتیں حدیثیں معلوم ہو گئی، تو کتاب میں دیکھ کر تو نہیں جانتا وہ حدیث کو، کتاب میں دیکھ کر وہ مسائل کو تو نہیں جانتا، لیکن بے علم نہیں ہے، جانکار ہے، جانکاری ہے اسے، تو ان پڑھ تو ہے لیکن جاہل نہیں ہے۔
اللہ کے حبیب آقا دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے، جاہل نہیں تھے، بے علم نہیں تھے، علم تو اللہ پاک نے سب سے زیادہ آپ کو عطا فرمایا، کوئی آپ کے ٹکر کا علم میں ہے ہی نہیں، اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم والے نبی اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہاں ان پڑھ تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو دوسرے کو جب خط لکھنا ہوتا، کسی کے پاس کوئی پیغام بھیجنا ہوتا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابی لکھے پڑھے تھے ان سے آپ لکھواتے تھے، حضور بولتے جاتے تھے اور وہ صحابی لکھتا جاتا تھا۔ جب خط پورا ہو جاتا تو خط تو حضور کی طرف سے جا رہا ہے، تو دستخط تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے اس پر، وہ صحابی دستخط تو کرے گا نہیں تو مضمون خط اسی کی طرف سے ہو جائے گا، اب خط اس کی طرف سے ہے نہیں، خط تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ تو اس مشکل کو آسان کرنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے مشورہ دیا کہ آپ ایک انگوٹھی بنا لیجئے اور اس انگوٹھی پر اپنا نام کندہ کروا لیجئے اور اس کے ذریعے سے خط پر مہر لگا دیجئے۔ اب مہر لگانے کے بعد آپ کا نام، آپ کا دستخط، سگنیچر اس پر آ جائے گا، تو یہ خط آپ کی طرف سے بن جائے گا، اور مہر لگانے کے بعد خط کی پوزیشن گارنٹیڈ ہو جاتی ہے، یقینی ہو جاتی ہے، اور بڑے بڑے بادشاہ لوگ اس کا اعتبار کرتے ہیں، وزن محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے آپ جب بادشاہوں کے نام خط لکھنے جا رہے ہیں تو عرب کے باہر میں، عجم میں جو بادشاہ لوگ ہیں بغیر مہر والے خط کو اہمیت نہیں دیتے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی بنوائی اور اس پر مہر کے لیے نام لکھوایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رسالت کے اعلان کے ساتھ تھا، اس لیے کہ جہاں بھی آپ دین کی دعوت پیش کرتے تھے تو سب سے نمبر 1 پر اپنا پیغمبر ہونا بتاتے کہ تم مجھ کو اللہ کا رسول مانو۔ تو اس انگوٹھی کے نگ پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے، لیکن واقعی پیغمبر کی ذات کتنی ذہین ہوتی ہے، اور نبی توحید کی حفاظت کس طرح کرتا ہے۔ حضور کی انگوٹھی پر جو یہ نگ تھا اور جس میں محمد الرسول اللہ کا لفظ لکھا ہوا تھا، تو ترتیب کیا تھی؟ سطر میں ایسے لکھا ہوا تھا، اگر ایسے سطر میں لکھا جائے گا داہنی طرف سے تو پہلے محمد، بیچ میں رسول، اور تب اللہ نہ آئے گا محمد الرسول اللہ، تو سب سے پہلے کون لفظ آئے گا لکھنے میں؟ محمد، اور سب کے بعد کون لفظ آئے گا؟ اللہ۔ تو سیدھی سطر میں اگر لکھتے تو اپنا نام اوپر آ جاتا، پہلے آ جاتا، داہنی طرف سے اگر لکھا جاتا سطر میں سیدھی تو حضور کا نام پہلے آتا، اللہ کا نام بعد میں آتا، اور اگر اوپر نیچے کر کے سطر لکھتے تو محمد کا لفظ سب سے اوپر ہوتا اور اللہ کا نام سب سے نیچے ہو جاتا، اور یہ بات اسلام کے نظریے کے خلاف تھی۔ حضور تو ساری بڑائی اللہ کی بتانے کے واسطے آئے تھے، سب سے اونچا اللہ کو بتانے کے لیے آئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا اس کو۔ سب سے پہلے اوپر لفظ اللہ، بیچ میں اس کے بعد رسول، اور سب سے نیچے لفظ محمد، تو محمد کا لفظ سب سے نیچے اور رسول بیچ میں اور اللہ سب سے اوپر، نیچے سے اوپر پڑھا جاتا تھا مہر لگانے کے بعد اس کو۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ پیغمبر اللہ تعالیٰ کی توحید کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی طرف سے اتنی تواضع، اتنے انکسار کا اظہار کرتا ہے کہ صرف ترتیب میں بھی اس کی رعایت رکھی ہے۔ حالانکہ اگر تحریر میں لفظ اللہ بعد ہی میں آ جاتا، لیکن عقیدے میں تو سب سے پہلے تھا، ایمان میں تو سب سے پہلے تھا، تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ظاہری طور پر بھی اس کی عظمت کو برقرار رکھنے کے لیے اور اللہ کی بڑائی کو اور اپنے آپ کو اس کے مخلوق ہونے کے اعلان کو، نبی ہونے کے اعلان کو، رسول ہونے کے اعلان کو اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی رعایت رکھی، اور اس لیے ہر جگہ پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی شان پر اور اپنے کمال کو پہلے رکھا ہے ہر جگہ. اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، یہ نہیں رسولہ عبدہ نہیں، کیونکہ رسول میں حضور کے مرتبے کا اعلان ہے، آپ کی شان ظاہر ہوتی ہے، اور عبد میں آپ کی تواضع اور خاکساری ظاہر ہوتی ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد کے لفظ کو پہلے رکھا اور رسول کے لفظ کو بعد میں رکھا. یہی انبیاء کا مزاج ہے، اس سے ان کی حیثیت گھٹ نہیں جاتی ہے. عبد پہلے کر دینے سے کیا ان کی رسالت میں کوئی کمی آ گئی؟ پوزیشن ڈاؤن ہو گئی؟ معاذ اللہ کوئی کمی نہیں آئی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ اللہ کے سامنے بندہ اپنے کو کم دکھائے، کم سے کم لگائے، اپنی کوئی حیثیت نہ جتائے. اگر وہ پوزیشن والا بھی ہے تو اس کے سامنے بلا پوزیشن آئے، کیونکہ وہی داتا ہے. یہ پوزیشن ملی کہاں سے؟ اسی نے تو یہ پوزیشن دی ہے. تو اسی کے سامنے آؤ گے ایٹتے ہوئے، اکڑتے ہوئے کہ آپ اگر خدا ہیں اور آپ بڑی شان والے ہیں تو ہم بھی چھوٹی شان رکھتے ہیں. نہیں، تم اس کے سامنے جاؤ تو تم کہو ہم تو بے شان ہیں، ہماری کوئی شان نہیں ہے، شان والے تو آپ ہیں، ہم تو بے کمال ہیں، ہمارے اندر کوئی ایسا کمال نہیں ہے کہ آپ کے سامنے ظاہر کریں. یہ تھوڑا بہت جو کچھ ہے وہ آپ کا دیا ہوا ہے، ہماری اصلیت تو بے کمالی ہے. تو اپنی اصلیت کو نہ بھولے، پہلے اپنی اصل کا ذکر کرے اور پھر اس کے انعام کا ذکر کرے. اس لیے کلمے میں بھی اور ہر جگہ پر نبی کا پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد کا لفظ اپنے لیے مقدم رکھا اور رسول کا لفظ مؤخر رکھا. کہیں پر اس کے خلاف نہیں نظر آئے گا. کہیں نہیں دیکھو گے محمدن رسولہ و عبدہ، نہیں، عبدہ و رسولہ. عبد پہلے سے ہے، ہماری اصلیت تو عبدیت ہے، ہماری اصلیت تو مخلوق ہونا ہے، اور یہ مرتبہ ملا ہے آپ کے دینے سے. یہ ہمارا کمایا ہوا تو مرتبہ ہے نہیں، ہم نے اپنی محنت سے تو حاصل نہیں کیا، آپ کی نوازش، آپ کا کرم ہو گیا تو ہم بھی رسول بن گئے، پیغمبر بن گئے، رسولوں کے امام بن گئے. آپ نے امام بنایا تو امامت ملی. ہم کوئی اپنے گھر سے تو لے کر نہیں آئے تھے، یہ ہماری کمائی تو نہیں ہے. کتنا کلیئر کیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید کے عقیدے کو اور خدا کی کبریائی اور بڑائی کو، کہ اللہ کے سامنے اپنا سر اونچا نہیں کیا، اپنے آپ کو بڑا دکھانے کی کوشش نہیں کی. حالانکہ آپ سے بڑا کون ہوگا اور آپ سے زیادہ کمال والا کون ہوگا؟ کمال والوں کی پہچان یہی ہے کہ وہ اپنے کو بے کمال بتاتے ہیں، اور بے کمال آدمی کی پہچان یہی ہے کہ وہ اپنے کو کمال والا دکھائے گا.